حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ تھا، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالی شانہ نے ان کو جو نجات عطا فرمائی وہ بھی اسی دن ان کے زمانے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی یوم عاشوراء میں قبول ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک پریشانی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کو کنویں کے اندر تھے، کنویں سے نکالے گئے تو وہ بھی یوم عاشوراء تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے، ان کی بینائی اللہ تعالیٰ نے اسی دن واپس فرمائی۔ کس قدر انعام و اکرام کا دن۔ پریشان آج ہم بھی تو پریشان ہیں، یہ سب حوالے دے کر ہم اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ امت کی پریشان ہو تو بڑی طاقت کا مالک ہے، بڑے قوت کا مالک ہے، جس کام کو کرنا چاہتا ہے کن کہہ دیتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس وقت امت کے نہ جانے کتنے افراد طرح طرح کی پریشانیوں میں مصیبتوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کو نجات عطا فرما، دعا کریں اہتمام سے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی اسی دن واپس ہو گئی، 8 ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی اور اسی دن ان کو آسمان پر اٹھایا گیا، ولد فیہ ورفع الی السماء، اسی دن میں۔ اور حضرت سید الکونین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی شانہ کی طرف سے خصوصی انعام اعزاز یہ ملا، غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ جو بھی خلاف اولا کا وہ سب معاف۔ تو یہ انعام کا معاملہ بھی اور یہ خوشخبری بھی اسی دن ملی، تو یہ اتنا مبارک دن ہے، اس لیے اس کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ پھر یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس دن کی جو فضیلت ہے تو وہ فضیلت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور ان کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا، جو ظلم ہوا، یقیناً اس پر جتنا رنج و غم کیا جائے تو وہ کم ہے، اور ان کے غم میں جتنا شریک ہوا جائے کم ہے، لیکن شریک ہونے کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق۔ صرف اس دن کے لیے یہ ماتھا پیٹ لینا، اس سے کیا ملے گا؟ یہ گھوڑوں کو زخمی کر دینا، پانی پلا دینا، یہ نہیں، بلکہ کیا ہے پھر؟ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس دن کی فضیلت نہیں، بلکہ آپ نے دیکھ لیا اس دن کی فضیلت تو پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس، ہر نبی کے زمانے میں اس دن کی فضیلت رہی ہے۔ بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس دن میں ہوئی تو ان کی شہادت کی فضیلت بڑھ گئی اس دن کی وجہ سے۔ اس دن کی فضیلت ان کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ ان کی شہادت کی فضیلت بڑھی اس دن کی وجہ سے۔ اس کی فضیلت تو پہلے سے، پھر اگر کسی کی وفات کی وجہ سے کسی دن کی فضیلت بڑھا کرتی تو سب سے بڑی فضیلت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن وصال ہوا تو اس دن کی ہونی چاہیے، لیکن کہیں بھی نہیں۔ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اہل بیت شہداء جو ہے تو ان کے لیے امت مسلمہ کو اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی ایک بات سوال ہے۔ کیا یہ جلوس ماتم جو شیعہ کرتے یہی کرنا چاہیے؟ اس سے کوئی فائدہ ہوگا ان کو؟ ہرگز نہیں۔ حق ان کا ہر امتی پر ہے، صرف شیعوں پر نہیں۔ شیعوں نے غلط طریقہ اپنا لیا۔ کیا حق ہے؟ حق ایک واقعے سے آپ کو معلوم ہوگا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ نے لندن میں انتقال ہو گیا، حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ، ابھی انتقال ہوا ان کا۔ تو انہوں نے فرمایا، لکھا ہے کہ ہم حضرت شیخ 10 محرم کو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے مدینہ منورہ کے اندر، تو آپ نے معلوم فرمایا کہ میاں یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے تم نے کیا کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کے جو دیگر شہداء ہیں ان کے غم میں کچھ شریک ہوئے؟
کیا ان کے لیے کیا کہ ہم خاموش ہیں؟ تو حضرت نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ خوب محرم سے شروع کیا تھا یہ معمول، اور آج 10 محرم ہو گیا، الحمدللہ ہر دن ایک قرآن کریم مکمل تلاوت کر کے ان کو ایصال ثواب کرنا۔ روز ایک قرآن پڑھ کے بڑھاپے کا زمانہ تھا، اس وقت کا زمانہ آخر عمر کا واقعہ کہ ہر دن ایک قرآن کریم مکمل پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کرنا۔ تو یہ کام کرنے کے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کے جتنے بھی شہداء ہیں، تو ہر امتی یہ کام کرے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کرے اور ان کے لیے دعائیں کرے، ان کی طرف سے صدقات و خیرات کرے۔ لیکن وہ 10 محرم میں نہیں، پورے مہینے میں جب چاہے کرتا رہے۔ 10 محرم ہی کو خاص اس لیے لازم کر لینا اور اسی دن صرف یاد کر لینا یہ ہماری شریعت۔ تو یہ کام کرنے کے تو 2 کام کرنے کے ہوئے، ایک تو روزہ رکھنا اور دوسرے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور جتنے بھی اہل بیت شہداء تھے ان سب کے لیے ایصال ثواب کرنا۔ ایک تیسرا کام 10 محرم سے متعلق حدیث شریف میں ملتا ہے جو متعدد صحابہ سے روایت مروی ہے، بڑے بڑے صحابہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، جابر رضی اللہ عنہ۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وسع علی اہلہ فی یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر السنۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو آدمی یوم عاشوراء میں اپنے عیال پر، اپنے اہل پر، گھر والوں پر وسعت کرے گا، فراخی کرے گا، تو اللہ تعالی شانہ پورے سال اس کے ساتھ فراخی فرمائے، وسعت فرمائے۔ تو تیسرا کام یہ کرنے کا وہ ہے کہ اس دن کے اندر اپنے گھر میں کھانے پہننے میں اور کھلانے پلانے میں بیوی بچوں کو، نوکروں کو، ماتحتوں کو ذرا کشادگی کا معاملہ رکھے، اور دنوں کے مقابلے میں اچھا بنا لے۔ پھر اچھے میں کوئی کھچڑا تھوڑا ہی آتا ہے، اور چیزیں بہت ہیں اچھی بنانے کی۔ کھچڑے کے متعلق تو یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے، خواتین کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر 10 محرم کو کھچڑ نہیں بنا تو 10 محرم ہی نہیں ہوگا، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اور اچھی اچھی چیزیں بنائیں، کچھ بھی بنا سکتے ہیں، اور صرف حدیث پر عمل کی نیت سے، اور حدیث یقیناً 100% سے۔ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں، میں نے 50 سال تک جربناہ 50 سنۃ، میں نے 50 سال تک اس کا تجربہ کیا، وجدناہ کذالک، ایسا ہی پایا۔ 50 سال تک تجربہ کیا کہ فراخی کی اہل و عیال پر، اور جن پر حدیث شریف میں کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پورے سال ہی فراخی فرمائی۔ پھر اس پر ایک سوال ہوتا ہے، اور سوال بھی بڑا اہم ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکز شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ پاک سے غالباً حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھ کر بھیجا تھا یہ سوال، استاد شاگرد سے سوال کر۔ علم تو ایسی چیز ہے، بڑوں سے بھی سیکھے، چھوٹوں سے بھی، ساتھ والوں سے بھی۔ تو سوال یہ فرمایا، سوال یہ ہے کہ ایک حدیث شریف میں تو کہا جا رہا ہے کہ اس دن میں روزہ رکھو اور اس کی فضیلت بیان کی گئی، اور دوسری حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ اس دن کے اندر خوب اہل و عیال کو کھاؤ، کھلاؤ، پلاؤ۔ تو دونوں پر کیسے عمل کرے؟ ٹکراؤ ہو گیا، تعارض ہو گیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ روزہ رکھو، ایک حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے روزہ رکھو، اور صحابہ اپنے بچوں تک کو روزہ رکھواتے تھے۔ تو پھر اگر روزہ رکھیں گے تو پھر کھانا پینا، کھلانا پلانا کیسے ہوگا؟ اور اگر کھائیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے تو پھر روزہ کیسے رکھیں گے؟ تو حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو یقیناً عرب عجم کے ایک بڑے عالم، بڑے محدث تھے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ جسے چاہے اللہ جو نعمت عطا فرما دے اور کوئی ایسا پیدا فرما دے، لیکن دور دور تک بہت کم نظر آتے ہیں ایسے اتنے گہرے علم والے۔ تو حضرت نے جو جوابات لکھے، اس کی توجیحات لکھی، وہ یہ لکھی۔ ایک جواب تو یہ لکھا کہ حدیث شریف کے اندر عیال کا لفظ آیا ہے، اور عیال کہتے ہیں چھوٹے بچوں کو،
تو خود روزہ رکھ لے بڑے اور چھوٹے بچوں کو خوب کھلائے پلائے۔ جو بچے روزہ نہیں رکھ رہے چھوٹے ہیں تو ان کو بولے کھلا پلا لے، جو روزہ نہیں رکھ سکے، جو روزے کے قابل تھے روزہ رکھ لیا، جو روزہ نہیں رکھے تو انہیں اچھی طرح کھلائے پلائے، کپڑے وغیرہ دلوا دے ان کو جو خرچہ ہے اس طرح کا۔ اور دوسری توجہ یہ فرمائی کہ دن بھر اچھے سے اچھا کھانا بنائے، اچھی چیزیں خرید کر لائے بازار سے، اور شام کو افطار میں استعمال کر لے تو تب بھی وسعت کا معاملہ ہو جائے گا، تب بھی وسعت ہو۔ کھلانے کی تو بالکل قید نہیں، اطعامہ ہی آیا ہو یوم عاشوراء، بس وسعت کی بات ہو رہی ہے، فراخی کی، تو یہ خرید کر لانا، بچوں کو چیزیں دلوانا، پھر شام کو کھا لینا، یہ بھی فراخی ہو گئی۔ اور تیسری توجہ حضرت نے یہ ارشاد فرمائی کہ عیال اور اہل کا لفظ حدیث شریف میں آیا ہے، تو اس میں جو اپنے نوکر ماتحت لوگ ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ کسی آدمی نے دکان پر کوئی نوکر رکھا ہوا ہے، کسی ادارے کے کچھ ملازمین ہیں، یا اسی طریقے سے کارخانے میں کچھ ملازمین ہیں، تو ان ملازمین کو تنخواہ دی جاتی ہے تو وہ تنخواہ اسی دن دے دیں اور دنوں کے مقابلے میں کچھ ذرا بڑھا کر دیں، اور مہینوں کی تنخواہ کے مقابلے میں اس مہینے کی تنخواہ کچھ بڑھا کر دے دیں۔ مثلا 10,000 تنخواہ دیتے ہیں، 2,000 بڑھا کے دے دیں اور اسی دن دے دیں، تو یہ بھی فراخی ہو جائے گا۔ اور چوتھی توجہ حضرت نے ارشاد فرمائی ہے کہ چاند کے حساب سے تاریخ شروع ہو جاتی ہے شام سے، مغرب کے بعد سے شروع ہو گئی، 10 محرم 9 محرم پوری ہوئی تو 10ویں محرم شروع ہو گئی مغرب کے بعد سے، تو رات میں خوب کھائے کھلائے پلائے اور سحری میں اچھا کھانا کھائے، خود بھی دوسروں کو کھلانا چاہے ان کو بھی کھلائے، تو لہذا حدیث پر عمل ہو جائے گا، دونوں حدیث پر عمل ہو جائے گا، روزے والی حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا اور وسعت والی فراخی والی جو حدیث ہے اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو لہذا ہمیں یہ 3 کام کرنے ہیں، ایک تو یہ کہ روزہ رکھنا ہے، اور دوسرا کام یہ کہ وسعت فراخی جیسی گنجائش ہے اس کے مطابق کر لے، گھر والوں پر بھی، ماتحتوں پر بھی، نوکروں پر بھی، اور تیسرا کام یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام شہداء کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے۔ باقی جو شریعت کے خلاف کام ہے تو ان سے بچنا ہے، اور یہ مہینہ خاص طور سے، ویسے تو پوری زندگی آدمی گناہوں سے بچ کر گزارے، لیکن اس مہینے میں یہ سوچ لے کہ یہ بڑا ہی ادب احترام کا مہینہ ہے، لہذا اس میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ جب انسان ارادہ کرتا ہے تو یقیناً اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ جب گناہوں کو چھوڑنے کا، گناہوں سے بچنے کا ایک مسلمان ارادہ کرے گا تو انشاءاللہ پھر اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین امام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ، اللہم ابعثه مقاما محمودا یغبط به الاولون والآخرون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المحيا والممات، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا۔ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، خطاوار ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا کریم اپنی دریائے رحمت سے ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، یا اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما دے، یا اللہ پوری امت کو تمام پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بلائے سے محفوظ فرما، یا اللہ ذہنی قلبی سکون نصیب فرما، یا اللہ ذہنی قلبی سکون نصیب فرما، یا اللہ تمام الجھنوں کو ختم فرما دے، یا اللہ یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ چل رہا ہے، مولا کریم اس کی ناقدری سے ہماری حفاظت فرما، قدردانی کی توفیق عطا فرما،
جو اعمال تیری رضا کا سبب ہیں، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و مرضیات کے مطابق ہیں، یا اللہ امت کو ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو اعمال شریعت کے خلاف ہیں، یا اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی خیر سے مالا مال فرما، ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ حاضرین کے جائز مقاصد کو یا اللہ اپنی رحمت سے اور اپنے اس کلام پاک کی برکت سے پورا فرما۔ یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے، مولا کریم جو بھی ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لحاظ سے خیر ہو سب عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہے اس سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ